السلام علیکم پیارے بچوں. تو آج میں آپ لوگ کو بہت دلچسپ کہانی سنانے لگی ہوں. تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں. یہ کہانی ہے عائشہ کی. عائشہ اپنے بچوں کو ٹیوشن سے واپس گھر لا رہی تھی. جلدی چلو، تم لوگ کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے. عائشہ دونوں کا ہاتھ پکڑ کے سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی. یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جاتا تھا. ویسے تو عائشہ روڈ سے ہی جاتی تھی، زیادہ تر اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی. اف ماما، یہ کتنا ڈراؤنا گھر ہے، اس کو دیکھ کے تو ڈر لگ رہا ہے. ریحان سامنے والے گھر کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. عجیب وحشت برس رہی تھی. اس کی بات پر عائشہ دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھ گئی. رات کام سے فارغ ہو کر جب عائشہ بستر پہ لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا. اس گھر سے عائشہ کا ماضی جڑا ہوا تھا. تو چلے عائشہ کی ہی زبانی ہم اس کی کہانی سنتے ہیں. میرا نام عائشہ ہے. ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھی. میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پہ بڑا گھر لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا. تو پھر جس دن بابا نے نیا گھر لیا، ہم سب بہن بھائی بہت زیادہ خوش تھے. وہ گھر 2 منزلہ تھا. وہ بنگلہ بہت ہی خوبصورت تھا. نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم تھے اور اوپر بھی 3 بیڈ روم ہی تھے، اور ساتھ ہی کچن وغیرہ، لان اور کافی بڑا گھر تھا. ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ رومز لیے، جبکہ میرے چھوٹے بھائی نے نیچے ہی اماں ابا کے ساتھ رہنا پسند کیا. ہم تینوں بہنیں بہت ڈرپوک تھی، اس وجہ سے ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں. جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی. رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے. باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ. کھانے سے فارغ ہوتے ہی امی بولی تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کے لیٹ گئے. تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی. ابھی ہمیں سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے. میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی. بلی کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی. میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئیں. کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ میری بہنوں نے مجھ سے پوچھا. تم بلی سے ڈر گئی؟ انہوں نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پہ آ کر لیٹ گئی. ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں. یہی کوئی رات کے 2 بج گئے ہوں گے. ہمیں ایسا لگا کہ باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کے دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کہ یہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی ہے. باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی نظر آئی. ہمیں دیکھ کر اسے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی. ہم ابھی سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ہماری نظر سامنے جلتے ہوئے چولہے پہ گئی، اور وہاں پر ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کوئی ابھی ابھی کچھ پکا کر گیا ہے. ہم لوگ بہت حیران ہو گئے اور ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے. اس بات کا ذکر اگلے دن جب ہم نے اپنی امی سے کیا تو وہ ہمیں آگے سے ڈانٹنے لگی کہ تم لوگ رات دیر تک کیوں جاگتے ہو، جلدی کیوں نہیں سوتے. پھر کچھ دن بعد اتوار والے دن خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھی. رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور میرا چھوٹا بھائی سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی. ارے عائشہ بیٹا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا؟ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی سے تھے. امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو. امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پہ چھوٹے سے بچے کا سایہ نظر آیا. میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوف زدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی. جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپ سی ہو گئی. ہم سب ہی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا. کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی. ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا. 2 ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی. پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو. ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی ہی حیرانی ہوئی. اتنے میں میرا چھوٹا بھائی بولا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ روز کام والی آتی ہے اور کام کر کے چلی جاتی تھی. پھر جب میں واش روم میں منہ دھونے کے لیے گئی
تو واش روم کا گیلا فرش دیکھ کے مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی واش روم کو استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے بھی۔ رات کے کھڑپڑ کی آوازیں آتی، ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں ہی گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا، اور پھر اس دن کے بعد ہم نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے محسوس کیا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئیں اور پھر انہوں نے وہاں پر بہت ہی عجیب چیز دیکھی۔ میری امی نے وہاں پر گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میری امی بے ہوش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اوندے منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے، اور ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے در حقیقت وہ ایک جن تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی عائشہ کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب بھی، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آنے والی مزے کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔